فریال عباسی آپ کے ساتھ موجود ہوں، سینئر صحافی تجزیہ کار صابر شاکر صاحب ہمارے ساتھ ایک مرتبہ پھر سے موجود ہیں. سر آپ کی قیمتی وقت کا بہت شکریہ. بہت ساری چیزیں ہیں جس پر ڈسکشن کرنی ہے، لیکن آغاز کریں گے. کوئی ریکنسیلیشن کی بات چیت چل رہی ہے، اس حکومت کا بوریا بستر گول ہوتا دیکھ رہے ہیں؟ کیا کیا دکھ رہا ہے آپ کو؟ علیمہ خان کہا جا رہا ہے آن بورڈ ہے اس مرتبہ. دیکھیں، بات چیت میرے اطلاع کے مطابق بات چیت کبھی بھی نہیں ہوتی. ڈیڈ لاک تو ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ رابطہ نہ ہو. رابطہ تو اس سے پہلے بھی متعدد بار ہوا ہے، اور کچھ ہمارے سامنے بھی ہیں رابطے. امریکہ سے بھی لوگ آتے رہے ہیں، ملتے رہے ہیں، اڈیالہ جیل کے دروازے کھلتے رہے ہیں، اور رات کی تاریکی میں بھی اڈیالہ جیل کے دروازے کھلے، صبح کی روشنی میں بھی کھلے. اور جب چاہا، جس کو چاہا، اڈیالہ جیل بھیجا گیا. عمران خان صاحب سے ملاقاتیں بھی ہوئیں. یہ علی امین گنڈاپور کے ذریعے بھی یہ سب کچھ ہوتا رہا، اور اس کے علاوہ جو کامن فرینڈز تھے ان کے ذریعے بھی ہوا، اور عمران خان صاحب کے جو فیملی ممبرز ہیں ان کے ذریعے بھی یہ کام کرنے کی، ڈیل بنانے کی کوشش کی گئی. بشرا بی بی کے ذریعے بھی کوشش کی گئی، اور از خود عمران خان صاحب کے ساتھ بھی معاملات طے کرنے کی متعدد کوششیں کی گئی ہیں. لیکن اصل مسئلہ ہے کہ وہ برابر ثابت نہیں ہوتی، اور جو کامن ایجنڈا ہے یا کامن پوائنٹس ہیں اس پہ معاملات نہیں آتے. جو شرائط ملٹری لیڈرشپ کی ہیں وہ عمران خان صاحب کے لیے قابل قبول نہیں، اور جو عمران خان صاحب کے لیے کی شرائط ہیں وہ ملٹری لیڈرشپ کو قبول نہیں. اس لیے دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں. لیکن اب جو بات چیت کے بارے میں سنا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ 2 قدم کچھ آپ پیچھے ہٹ جائیں، کوئی 2-4 قدم ہم پیچھے ہٹتے ہیں، اور کوئی درمیانی راستہ اختیار کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نظام جو ہے وہ اپنی موت آپ مر چکا ہے، اور ملک اس وقت ساکن ہے اور آگے نہیں بڑھ رہا. جس کی وجہ سے ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ اس کو جتنا بھی آپ طول دیں گے اس جعلی نظام کو، اس سے پاکستان کا نقصان ہوگا، پاکستانیوں کا ہوگا، اور ہمارے اداروں کا ہوگا. اب تک کہا جاتا تھا، شہباز شریف صاحب کہتے تھے کہ جتنی سپورٹ آپ نے عمران خان کو دی ہے اس کو اس وقت لاڈلا کہتے تھے، تو اس سے 30% بھی آپ ہمیں دے دیں گے تو ہم پاکستان کا نقشہ بدل دیں گے. تو انہیں 100% سپورٹ مل گئی، لیکن پاکستان کا نقشہ سنورنا تو کیا تھا، پہلے سے کہیں زیادہ بدتر ہو چکا ہے. اس لیے اب جو بات کی جا رہی ہے، اور اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ معاملات جو ہے اس کو سدھارنے کی کوشش کی جا رہی ہے. صابر صاحب، لیکن اس سے پہلے جب بھی بات ہوتی تھی وہ معافی پہ ہوتی تھی کہ معافی مانگی جائے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں اس مرتبہ 2 قدم پیچھے ہٹنے کا کہا گیا ہے، اپنے حوالے سے بھی اور خان صاحب کے حوالے سے بھی. معافی سے یعنی بات آگے بڑھ گئی. اور ایک اور چیز ایڈ آن کرتے ہیں، علیمہ خان صاحبہ اس بار آن بورڈ ہیں. اس سے پہلے علی امین گنڈاپور آن بورڈ ہوتے رہے ہوں گے، سیاستدان مختلف پارٹی کی لیڈرشپ، لیکن علیمہ خان کو آن بورڈ ہونا یہ بہت مختلف سیناریو نہیں ہے؟ دیکھیں، میرا یہ کہنا ہے کہ جب بھی معاملات طے ہوں گے وہ فیملی ممبرز کے ذریعے ہی ہوں گے، کیونکہ پارٹی لیڈرز پہ اتنا نمبر 1 یہ کہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. عمران خان اگر کسی پہ بھروسہ کریں گے تو وہ صرف اور صرف اپنی فیملی ممبرز پہ ہیں. ماضی میں بھی ہم نے دیکھا جب بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوا تو بھی معاملات جو ہیں وہ فیملی کے اندر ہی رہے، اور اس کے بعد نواز شریف صاحب کے ساتھ 2 دفعہ ہوا، اور دونوں دفعہ بیگم کلثوم نواز صاحبہ نے اور پھر مریم نواز صاحبہ نے معاملات طے کرنے کی کوشش کی. اس لیے اس بار بھی اس بات کا قوی امکان ہے. لیکن عمران خان نے محمود خان اچکزئی صاحب کو اور سینیٹر راجہ ناصر عباس صاحب کو جب لیڈر آف اپوزیشن نامینیٹ کیا اپنی ساری پارٹی کو چھوڑ کر، تو ان پر بھی ان کا مکمل اعتماد ہے. اور اب بھی جو آخری پیغام آیا تو وہ یہی تھا کہ تمام جو پولیٹیکل اسٹریٹجی ہے، پولیٹیکل ڈیسیجن ہے، وہ سارے کے سارے محمود خان اچکزئی اور راجہ ناصر عباس صاحب کے ساتھ مل کر طے کیے جائیں. تو اس لیے علیمہ خان صاحبہ بالکل امپورٹنٹ ہیں، بشرا بی بی بالکل امپورٹنٹ ہیں، اور اس لیے اگر ہم اس مفروضے کو مان لیتے ہیں درست کہ واقعتاً کوئی بات چیت چل رہی ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ جیل میں عمران خان اور بشرا بی بی کی جو ملاقاتیں ہیں وہ تواتر سے ہو رہی ہیں، گو کہ وہاں سے باہر کوئی خبر نہیں آ رہی. ایک بات اور بھی اس طرف اشارہ ہے کہ جو
ملاقاتیں نہیں ہو رہی اور اڈیالہ جیل کے دروازے بند کیے ہوئے ہیں، اس کی ایک وجہ شاید یہ بھی ہے کہ باہر سے جب مختلف الخیال لوگ ملتے ہیں اور عمران خان صاحب کو جب اپنے اپنے انداز میں رپورٹ پیش کرتے ہیں تو اس سے بھی اگر کبھی کوئی بات چیت ہو رہی ہوتی تھی تو اسے بھی نقصان پہنچتا تھا اور وہ کوئی نہ کوئی ایسا سٹیٹمنٹ آ جاتا تھا جس کی وجہ سے پرابلم ہوتا تھا۔ سر ایک اور چیز بھی ہے، دیکھیں انصار عباسی کے تھرو خبر کا باہر آنا، اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب ہیں، اسٹیبلشمنٹ نے خود اپنی مرضی سے خبر نکلوائی، مطلب دو پیغامات آپ کو نہیں لگ رہا ہے، ایک اس حکومت کو دیا جا رہا ہے اور ایک عام لوگوں کو بھی دیا جا رہا ہے شاید کہ باہر نہ نکلیں 2 جون کو تو بڑا لاؤ لشکر نہ سڑکوں پر آ جائے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو اصل مسئلہ کیا ہے، اصل پرابلم یہ ہے کہ پاکستان سٹک ہے، پاکستان کی معیشت نہیں چل رہی اور جتنے بھی اقدامات کر کے دیکھ لیے اور بنیادی بات جو 4 سال پہلے جس کو بنیاد بنا کر یہ رجیم چینج آپریشن کیا گیا تھا، بظاہر کہا گیا تھا جی اکانومی کا مسئلہ ہے، تو اکانومی میں اب انہوں نے مفتاح اسماعیل صاحب کو آزما کر دیکھ لیا، اسحاق ڈار صاحب کو دیکھ لیا اور اس کے بعد اورنگزیب صاحب کو دیکھ لیا، ہر طرح کے اقدامات کر کے دیکھ لیے، 1,00,000 ارب روپیہ جو ہے وہ قرض ہو چکا ہے۔ یہ عالمی ریکارڈ ہے کہ 4 سالوں کے اندر اندر کوئی 50,000 ارب روپیہ یہ قرضہ لے چکے ہیں۔ تو ایک طرف یہ ہے سرمایہ کاری کے جو فگرز ہیں وہ $2 بلین تھا، وہ کم ہو کر 1.4 پہ آ گیا ہے، اس میں بھی 31% کمی ہو گئی ہے، یعنی اضافہ تو کیا ہونا تھا، کمی ہو رہی ہے۔ اسی طریقے سے اور اعداد و شمار بھی آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو اس میں بھی ہماری سرمایہ کاری کے ساتھ ساتھ ایکسپورٹ جو ہے وہ نیچے آ رہی ہے، مسلسل نیچے آ رہی ہے اور جو 150 کے قریب ملز جو ہیں، یہ اب چیمبر آف کامرس کی رپورٹ ہے، میری اور آپ کی نہیں ہے، یہ چیمبر آف کامرس کی رپورٹ ہے، 150 ملز جو ہیں کارخانے وہ بند ہو چکے ہیں، سرمایہ باہر جا رہا ہے۔ تو اس ساری صورتحال میں ایک ہی بنیادی نقطہ ہے کہ یہ واقعتاً انہوں نے ثابت کیا ہے کہ ان کی یا تو ایک بات ہے کہ نااہل اور نکمے ہیں، دوسرا یہ کہ ان کی پریورٹی پاکستان کی معیشت نہیں تھی بلکہ اپنے مقدمات ختم کروانے تھے، اپنے لیے راستے آسان کرنے تھے، وہ انہوں نے کر لی ہیں اور مسلسل کر رہے ہیں۔ اس خبر کے بعد سر آپ کو کیا لگتا ہے حکومت کی جانب سے، حکومتی حلقوں کی جانب سے کیا رسپانس ہوگا، کیا ریاکشن ہوگا، یا مطلب وہ کیا سوچ رہے ہوں گے اس وقت، کیا کیفیت ہوگی وہاں؟ دیکھیں اگر آپ جنرل صاحب کی جگہ پہ بیٹھ کے سوچیں تو جنرل صاحب نے اگر پرسکون اننگز کھیلنی ہے اگلی تو وہ تو عمران خان کے ساتھ ہی کھیلی جا سکتی ہے، پی ٹی آئی کے ساتھ کھیلی جا سکتی ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں، جب جنرل باجوہ اور نواز شریف صاحب کی لڑائی پیک پہ پہنچ گئی اور ایک دوسرے کو دھمکیاں دینا شروع کر دی، کھلے عام دھمکیاں دی گئیں، تو اس وقت بریک تھرو ہوا تھا اور جب گجرانوالہ کی تقریر ہوئی تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جنرل باجوہ صاحب جو ہیں وہ 2-3 دن تک بہت زیادہ اپ سیٹ رہے اور نہ صرف اپ سیٹ رہے بلکہ وہ بہت زیادہ تپے ہوئے تھے کہ میں ٹیک اوور کرتا ہوں، لیکن فوج نے ان کو سپورٹ نہیں کیا اور اس کے بعد پھر چیزوں کو کول ڈاؤن کیا گیا اور نتیجتاً پھر وہی نواز شریف، وہی مریم نواز صاحبہ اور وہی ملک احمد خان کے ذریعے اور عرفان صدیقی مرحوم کے ذریعے جنرل باجوہ کے ساتھ معاملات ان کے طے ہوئے۔ تو جنرل باجوہ کو نواز شریف کے پاس جانا پڑا؟ کیونکہ اس وقت نعرہ تھا ووٹ کو عزت دو، اور ان کو پتا تھا جنرل باجوہ کو کہ اگر نون لیگ واپس آتی ہے اور واپس آ کے اس کا سب سے پہلا نشانہ وہ مجھے بنائیں گے، لہٰذا جانے سے پہلے اگلی اننگز جو ہیں وہ مل کے کھیلتے ہیں نون لیگ کے ساتھ۔ تو انہوں نے نون لیگ کو شہباز شریف صاحب کے ذریعے سے کیپچر کرنے کی کوشش کی اور اس میں وہ کامیاب بھی ہوئے، اور گو کہ اس میں نواز شریف صاحب کو کچھ نہیں ملا، مریم صاحبہ کو فارم 47 مل گیا اور شہباز شریف صاحب کو وزارت عظمیٰ مل گئی، تو اس سے لیکن جنرل باجوہ بھی اپنی چمڑی بچا گئے، وہ کہ ان کو ایکسٹینشن نہیں ملی لیکن ابھی تک وہ محفوظ ہیں، اور نواز شریف صاحب بار بار یہ دوبارہ کرتے ہیں، پریشر ڈالتے ہیں جنرل عاصم منیب صاحب پہ کہ آپ ان کا احتساب کریں اور ان کو بھی پکڑیں، اور شاید اسی لیے پھر وہ بیمار بھی ہوئے۔ تو اسی طریقے سے اگر اس وقت آپ دیکھیں تو وہی ہے کہ معاملہ اس وقت پاپولر کون ہے؟ عمران خان ہے، اگلا الیکشن عمران خان سے کوئی نہیں لے سکتا سوائے اس کے کہ آپ کوئی
ڈکٹیٹرشپ والا کام کریں، فسائیت مسلط کریں، اور بار بار فسائیت مسلط نہیں ہوتی، بار بار الیکشن چوری بھی نہیں ہوتا. اس وقت کیا مومنٹم ہوتا ہے، جنرل عاصم منی صاحب کتنے پاورفل ہوتے ہیں، کتنے پاور لیس ہوتے ہیں جب الیکشن اناؤنس ہوں گے. تو اس لیے اگر جنرل عاصم منی کی جگہ پہ بیٹھ کے سوچا جائے تو ان کے لیے آئیڈیل یہی ہوگا کہ وہ اپنے بدترین مخالف کے ساتھ معاملہ طے کریں اور ان کے ساتھ مکمکا کریں اور بیچ بچاؤ کریں، تاکہ ان کی طرف سے اگلے الیکشن کے بعد کسی قسم کا کوئی خطرہ نہ ہو. کیونکہ اگر کوئی خطرہ ہے تو وہ عمران خان سے ہے، ظاہر ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے تو نہیں ہے. مطلب آنے والے دنوں میں 2 جون سے پہلے نورین نیازی کی خان صاحب سے ملاقات ہوتے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں یا نہیں؟ یہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر تو چیزیں کچھ میچور ہو گئیں، کچھ یقین دہانیاں ہو گئیں تو ملاقات یہ کرنے دیں گے. اگر معاملات پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ ہیں یا ڈیڈ لاک برقرار رہتا ہے اور موقف سخت برقرار رہتا ہے تو پھر شاید ملاقات نہ ہو سکے، پھر مزید جو ہے اس کو لنگر آن کیا جائے گا، کیونکہ ملاقاتوں پر پابندی کے 2-3 پہلو موجود ہیں. اسی لیے یہ جو آج کا حالیہ آپ نے دیکھا، ڈوگر صاحب کا جو آرڈر آیا آج، وہ بھی پریشرائز کرنے کے لیے ہے کہ دیکھیں پھر ہمارے پاس یہ طریقہ موجود ہے. وہ بھی عمران خان کو جو ہے مذاکرات کی میز پہ ذرا تھوڑا سا نرم کرنے کے لیے کیا گیا ہے کہ یہ پھر ہمارے پاس ہے. پھر ہم ڈوگر صاحب نے آج کہہ ہی دیا 2 لفظوں میں کہ اگر آپ نیا وکیل نہ لے کے آئے تو پھر میں ریکارڈ دیکھ کے فیصلہ سنا دوں گا، مطلب ہے کہ پھر میں آپ کو سزا سنا دوں گا. تو آگے پھر فیڈرل کورٹ بیٹھی ہے. اسی طریقے سے اگر آپ دوسرا موو دیکھیں تو شیر افضل مروت کی جگہ پہ کو لے کے آئے ہیں کہ علی امین گنڈاپور صاحب کی کو ریسٹور کروا دیا جائے، وزارت اعلیٰ ان کی ریسٹور کروائی جائے. تو یہ اصل میں ان پہ حملے ہو رہے ہیں، ان کو مذاکرات کی میز پہ لانے کے لیے اور ان کے موقف کو نرمی پیدا کرنے کے لیے یہ تھریٹ کیے جا رہے ہیں. تو سر یہ پھر اس سارے سیناریو میں مروت صاحب کا پٹیشن لے کے عدالت میں جا رہا اور گنڈاپور کو واپس وزارت اعلیٰ کی کرسی پہ بحال کرنا، جبکہ گنڈاپور کا اپنا اسٹیٹمنٹ ریکارڈ پہ موجود ہے کہ میں نے اپنی مرضی سے استعفیٰ دیا ہے. تو یہ بھی کوئی نئی چال ہے اسٹیبلشمنٹ کی، یا یہ سب کیا ہے پھر؟ یہ بالکل یہ اسی کا پارٹ ہے، کیونکہ سہیل آفریدی جو ہیں وہ قابو میں نہیں آئے اور دوبارہ سے انہوں نے ایک مومنٹم پکڑا ہے اور ایجیٹیشن کو وہ لیڈ کرنا چاہ رہے ہیں، جو موومنٹ چلا رہے ہیں. دوسرا یہ کہ خیبر پختونخوا میں وہ بدستور اپنا جو موقف ہے ان کا فوجی آپریشن کے حوالے سے، ڈرون کے حوالے سے، NFC میں حصہ لینے کے حوالے سے، وہ اس پہ بھی ان کا موقف بڑا واضح ہے اور اس سلسلے میں وہ پیچھے نہیں ہٹ رہے. پھر اپوزیشن دوبارہ سے اور پاکستان تحریک انصاف دوبارہ سے ری آرگنائز ہو چکی ہے اور جو آپ 2 جون کی بات کر رہی ہیں وہ اسی طرف یہ جا رہے ہیں، ایک ملک گیر احتجاج کی طرف. اور اس احتجاجی تحریک کو روکنے کے لیے ضروری ہے کہ سہیل آفریدی کو ذرا ڈرایا جائے، کیونکہ سہیل آفریدی کو اگر یہ فارغ کرتے ہیں اس اصول پر کہ عمران خان کے کہنے پر انہوں نے استعفیٰ دیا ہے، تو پھر تو لیڈر آف اپوزیشن محمود خان اچکزئی بھی فارغ ہو جائیں گے، پھر تو راجہ ناصر عباس صاحب بھی فارغ ہو جائیں گے، پھر تو لیڈر آف اپوزیشن پنجاب اسمبلی بھی فارغ ہو جائیں گے، پھر تو سارے کے سارے ارکان پارلیمان فارغ ہو جائیں گے، کیونکہ ان کو بھی عمران خان نے ہی نومینیٹ کیا تھا اور اس وقت بھی عمران خان جیل میں تھے 8 فروری 2024 کے وقت. تو اس لیے یہ اتنا آسان نہیں ہے، یہ صرف پریشر ٹیکٹکس ہیں، لیکن ان سے کوئی بعید بھی نہیں کیا جا سکتا کیونکہ آئین تو ہے نہیں. تو فیڈرل غیر آئینی عدالت ہے، وہ جسٹس امین صاحب اور جسٹس ڈوگر صاحب جو چاہیں کر سکتے ہیں. سر بڑا کروشل وقت چل رہا ہے کیونکہ کچھ لوگوں کو لگ رہا ہے مڈل ایسٹ کا معاملہ واپس اٹھائے گا حج کے بعد. اس پورے کروشل ٹائمنگ کے اندر فیلڈ مارشل کا دورہ تہران اور انٹیریئر منسٹر وہاں پر ہیں کافی دن سے، اس کو کس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، فیلڈ مارشل کا یہ ایک لائف لائن ہے ایران کی. ان کو اگر وہ ایک اچھی ڈیل بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، صدر ٹرمپ کی خواہش پر ایران کو منا لیتے ہیں، تو پھر تو انہیں لائف لائن مل جائے گی. کیونکہ ڈومیسٹیکلی اگر دیکھا جائے تو فیلڈ مارشل جو ہیں ان کی کوئی حکومت کوئی اچھا کام ان کے پاس نہیں ہے. ان کی پوزیشن انتہائی ویک ہے، آئینی اعتبار سے، قانونی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، ہر اعتبار سے. اب ان کو صرف ایک سہارا ملا ہوا ہے اور وہ ہے صدر ٹرمپ کا، وائٹ ہاؤس کا سہارا ہے.
اور اسی لیے وائٹ ہاؤس والے بھی ان کی بہت زیادہ تعریف کرتے ہیں اور پیمپرنگ کرتے رہتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ کمزور ترین جو حکمران ہے داخلی طور پہ وہ ہی امریکہ کے بہت اچھے کام آ سکتا ہے. ظاہر ہے جو پاپولر لیڈر ہو، جو مضبوط ہو، تگڑا ہو، وہ اس طرح سے قابو نہیں آتا. تو اب فیلڈ مارشل کے لیے یہ بڑا امتحان ہے کہ وہ صدر ٹرمپ کی خواہش پر، امریکہ کی خواہش پر، کیا وہ ایران کو ان سے بات منوانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. اسی لیے یہ بھی ایک الگ ایک اور حساس مسئلہ ہے کہ اس میں بھی فیلڈ مارشل جو ہیں ایران اور امریکہ معاملے میں کسی اور پر اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ محسن نقوی صاحب جو ان کے اپنے خصوصی ایلچی بھی ہیں اور ان کے اپنے فیملی ممبر بھی ہیں، صرف ان پہ اعتبار کرتے ہیں. وہ ڈی جی آئی پہ اعتبار نہیں کرتے، وہ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر پہ اعتبار نہیں کرتے، وہ وزیر خارجہ کو نہیں بھیجتے، وہ وزیر دفاع کو نہیں بھیجتے، وہ کسی اور حکومتی رکن کو نہیں بھیجتے، بلکہ وہ صرف اور صرف بھیجتے ہیں تو محسن نقوی صاحب کو بھیجتے ہیں. اور وہ اس لیے بھیجتے ہیں کہ جو پیغام جائے وہ انہی تک واپس آئے، اور یہ جتنی بھی خفیہ ڈیل کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ کہیں باہر نہ نکلے. اس لیے یہ ایک الگ سے کوشچن ہے، اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ اور انسٹیٹیوشن ود ان انسٹیٹیوشن. سر جاتے جاتے ایک کامنٹ کیجیے گا، ایک تو بتائیں آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ جنگ واپس سر اٹھائے گی؟ کیونکہ مسلسل خبریں آ رہی ہیں ٹرمپ کی، نیتن یاہو کی فون کال پر بڑی لمبی چوڑی بات ہوئی ہے اور چیزیں فائنلائز ہیں دوبارہ اٹیک کرنے کے حوالے سے. ایک تو یہ خدا نہ خواستہ اگر دوبارہ جنگ کا آغاز ہوتا ہے تو یہ پوری میڈیشن جو پاکستان نے کی، پاکستان کو پھر اس کی کانسیکوینسز بھی خدا نہ خواستہ برداشت نہیں کرنے پڑیں گے. دیکھیں میڈیشن نہیں کہنا چاہیے اس کو، یہ ہم ثالثی نہیں کر رہے. ہمارا کام ہے، ہم صرف امریکہ کے پیغام رساں ہیں اور اس کے علاوہ ہمارا کوئی کردار نہیں ہے. امریکہ کے ہم سہولت کاری ہم کر رہے ہیں، ہمیں سہولت کار تو کہا جا سکتا ہے ہمارے حکمرانوں کو، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. ثالثی تو ایک بڑا تگڑا ملک ہی کروا سکتا ہے. اب امریکہ سے کیا پاکستان کوئی بات منوا سکتا ہے؟ اور کیا کوئی گارنٹی دے سکتا ہے پاکستان کے ہمارے حکمران جو امریکہ کی طرف سے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. گارنٹر ہوں گے تو چائنا ہوگا یا پھر رشیا ہوگا، کیونکہ اصل پلیئر اس ساری لڑائی کے وہ ہیں. ہم تو صرف آپ یوں سمجھ لیں کہ وچولے کا کام کر رہے ہیں، اور اگر کچھ کام ہو گیا تو شاید ہمیں بھی تھوڑی سی بخشیش مل جائے. اس کے علاوہ ہمارا کوئی رول نہیں ہے. آپ نے دیکھا کہ صدر ٹرمپ نے چائنا کا وزٹ کیا اور اس میں سر فہرست جو ہے وہ ایران اور ابنائے ہرمز اور یہ صورتحال تھی. اس کے بعد فوری بعد صدر پیوٹن جو ہے وہ چائنا پہنچتے ہیں، اور وہ اسی لیے پہنچتے ہیں کہ آپس میں نوٹس شیئر کیے جائیں اور پتہ کیا جائے کہ صدر ٹرمپ جو ہے وہ کیا چاہتے ہیں، تاکہ چائنا اور رشیا جو ہے وہ آپس میں مل کر ایک جوائنٹ اسٹریٹجی کے طور پہ آگے بڑھ سکیں. سر سائفر والی خبر تو پرانی ہو چکی ہے، لیکن خبر کیونکہ بہت بڑی ہے، یہ جو تمام آپ پیش رفت دیکھ رہے ہیں انصار عباسی کے ذریعے خبر نکلوانا سب کچھ، یہ پریشر وہ والا بھی ہے کیونکہ سائفر یعنی مردہ واپس زندہ ہو چکا ہے اور اب تو ڈاکیومنٹ سامنے آ چکا ہے. وہ آپ کا کلپ بھی بڑا وائرل ہے جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک وقت میں سائفر پہ لوگ سموسے پکوڑے رکھ کے کھائیں گے، اتنی جگہ عام ہو چکا ہوگا. یہ بالکل ہم نے اس وقت کہا تھا، 10 اپریل 2022 کو کہا تھا جس دن یہ تختہ الٹا گیا. تو ہمیں اسی نہیں پتا تھا، کیونکہ یہ عمران خان کو بے وقوف سمجھتے تھے کہ کہتے تھے کہ یہ کھلاڑی ہے، اس کو کیا پتا پالیٹکس تھا، لیکن اسے بہت اچھی طرح پتا، وہ بہت اچھا کھیلا. اور اسی لیے اس نے آخری میٹنگ میں، جو ان کی کیبنٹ کی آخری میٹنگ تھی، اس میں اس نے سائفر کو ڈی کلاسیفائی کیا، چیف جسٹس کو پہنچایا، چیئرمین سینٹ کو پہنچایا، اسپیکر قومی اسمبلی کو پہنچایا، پارلیمنٹ کو پہنچایا، سینٹ کو پہنچایا، سب کو پہنچایا، اور پھر میڈیا پرسنز کو بھی اس نے دکھایا اس 9 اور 10 اپریل کی درمیانی شب. اور وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کر کے گئے تھے عمران خان صاحب، تاکہ آنے والے دنوں میں یہ سائفر کو تبدیل نہ کر سکیں، اس میں کوئی فورجری نہ کر سکیں. کیونکہ اصل پرابلم یہ تھا کہ اس وقت ان کے پاس اطلاع تھی کہ جو ہی یہ سسٹم تبدیل ہوگا سائفر کو چینج کر دیا جائے گا، کیونکہ سائفر کی کاپی یا تو ایک تھی وزیر اعظم آفس میں اور دوسری تھی جی ایچ کیو میں. تو اس لیے ان کو یہ بھی خطرہ تھا کہ جو ہی حکومت تبدیل ہوگی تو یہ سائفر کا کانٹینٹ چینج کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ سائفر کا کانٹینٹ کسی بھی نیشنل سیکورٹی کمیٹی میٹنگ میں ریکارڈ پہ نہیں لایا گیا تھا. تو لہٰذا وہ ڈی کلاسیفائی کر کے گئے تھے، اسی لیے تاکہ
ایک کہیں نہ کہیں سے یہ چیز جو ہے وہ اب لیک ہو، اب جب ڈی کلاسیفائی ہو گیا تو اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا تھا. تو یہ کاپی جو ہے پھر اگین جو ڈراپ سائٹ کی نیوز ہے کہ یہ ہمیں ملٹری آفیسرز کی طرف سے ملی ہے، یہ ایک اگین بڑی خبر ہے. اس کا مطلب ہے کہ ملٹری لیڈرشپ میں بھی یہ سوچ موجود تھی کہ ہمیں امریکہ کے کہنے پر یہ سارے کام نہیں کرنے چاہیے، جو کہ عمران خان بھی کہہ رہے تھے کہ اگر آپ نے مجھے ہٹانا ہی ہے تو میں خود یہ اسمبلیاں توڑ دیتا ہوں. اور انہوں نے اسمبلیاں توڑ بھی دی تھی، اور انہوں نے یہی کہا تھا کہ اسمبلیاں توڑ دی ہیں ہم نے، الیکشن کی طرح ہم جا رہے ہیں، میری حکومت ختم ہو گئی ہے تو اب آپ آگے بڑھیں. لیکن چونکہ حکم تھا کہ تحریک عدم اعتماد کے ذریعے ہی عمران خان کو برطرف کرنا ہے، اس حکم کی تعمیل اس حد تک کی گئی کہ ہم نے دیکھا کہ پھر ایک ایک لفظ اس کا پورا کیا گیا، اور اس کا نتیجہ پھر آج یہ نکلا.